سوچنے کے لیے کہ دنیا میں جنگ کا خاتمہ کیسے ہو جائے. وہ یہ کہتا ہے وہ اس طرح سے ہو جائے گا. ذالک ہوگا ایسا. وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَن يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ. ایک بات تو یہ یاد رکھو کہ جو اس انداز سے اپنی جان تک دے کے دنیا سے جنگ کو ختم کر دیں گے خدا ان کے اعمال کو ضائع نہیں کرتا. کس مقصد کے لیے یہ جان دے رہے ہیں کہ دنیا سے جنگ کا خاتمہ ہو جائے, تکریم انسانیت برقرار رہے. اور درمیان میں جو چیز آئی ہے وہ تو بڑی اہم ہے. شیخ صاحب ہیں 5-1 منٹ؟ اچھا جی شکریہ. بڑی اہم چیز ہے. وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بَبَعْضٍ. کہا یہ خیال تمہارے دل میں پیدا ہوگا کہ اتنا بڑا اہم مقصد جو ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے خدا خود ہی کچھ کیوں نہیں کر دیتا؟ اس کو تو ہر قسم کی قدرت حاصل ہے. بڑی بات ہے نا یہ, اتنا بڑا اہم مقصد. کہا یہ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ تم خود اپنے آپ کو ٹیسٹ کر کے دیکھ لو کہ تمہارا کردار اور تمہاری سیرت اور تمہاری قوت کتنی بڑی ہے. اگر یہ ٹکراؤ نہ ہوگا, اگر ہم ہی اس طرح سے ان کو باندھ کے دشمنوں کو تمہارے سامنے رکھ دیں گے کہ جاؤ ان پہ قابو پا لو اور گردنیں کاٹ دو, تو کیا پتہ چلے گا تمہیں اپنے آپ کا کہ تمہارے اندر کتنی صلاحیتیں ہیں, تمہارے اندر کتنے جوہر ہیں, تمہاری قوت کتنی ہے, تمہارا کردار کس قسم کا ہے. یہ تو ٹکراؤ کے وقت پتہ ہوتا ہے. تو یہ اس لیے ہم کرتے ہیں. قرآن کریم نے متعدد مقامات پہ یہ کہا ہے کہ جو باتیں تم کہتے ہو نا خدا نے خود کیوں نہ کر دی, وہ ہم انسانوں کے ہاتھوں سے کراتے اس لیے ہیں کہ انسانوں کو اپنے متعلق کچھ پتہ تو چلے. انسانوں کے ہاتھوں سے ہم کراتے ہیں. 2-1 آیتیں ضرور. 9/14 میں نے اپنے مطالب الفرقان میں ایک باب میں یہ بات لکھی ہے کہ خدا اپنی ذمہ داریاں انسانوں کے ہاتھوں سے کس طرح پوری کراتا ہے. یہی جنگ کا جو ذکر ہے اس کے اندر یہ ہے قاتلوہم, جنگ کرو ان کے ساتھ, یعذبہم اللہ بایدیکم, خدا ان کو سرنگوں کرنا چاہتا ہے تمہارے ہاتھوں سے. تو ان کو جب بھی حق حاصل ہوگا نا دنیا کے اندر اعلان ہونے کا کہ جب مقابلے کی جو قوتیں آتی ہیں ان کا مقابلہ کر کے یہ اپنے آپ کو اس قابل ثابت کر دیں. اپنا ٹیسٹ, یہ جو کہتے ہیں نا کہ خدا آزمائش کرتا ہے, بڑا غلط ترجمہ ہے. خدا آزمائش کرتا ہے, تم کو آزماتا ہے کہ تم کیسے ہو. خدا وہ تمہارے سینے میں چھپے ہوئے ارادوں تک سے تو واقف ہے, تو وہ آزماتا ہے. آزمایا تو جاتا ہے اس دوست کو جس کے متعلق پتہ نہ ہو کہ وقت کے اوپر یہ کیسا ہوگا. میں تو تینوں آزماؤں سا پیا. خدا آزماتا نہیں. صحیح تصور یہ ہے تاکہ تم خود اپنے آپ کو آزما کے دیکھو تو صحیح کہ کس پانی میں کھڑے ہو. خدا قرآن سارا مقام آدم کے تعین کے لیے ہے. قرآن عزیزان من, آدم کا مقام کیا ہے؟ تسخیر فطرت. مومن کا مقام کیا ہے؟ اقدار خداوندی کو قائم کرنا. جو اس راستے میں آتا ہے اس کا مقابلہ کرنا. مقابلہ کسی انتقام لینے کے لیے نہیں, بلکہ اس کاروان انسانیت کے راستے میں جو کھڑا ہوتا ہے اس کو راستے سے ہٹا دینا تاکہ انسانیت اقدار خداوندی کی منزل تک پہنچ جائے. اور اس کے لیے جان بھی دے دینا جو ہے وہ کہتا ہے یہ زندگی ہے کی. تو یہ کہا کہ یہ اس لیے ہم نے کہا ہے تمہیں کہ جا کے جنگ کرو تاکہ تمہارے ہاتھوں سے یہ بات ہو اور تمہیں معلوم ہو جائے کہ تم کہاں کھڑے ہو. یخزہم ینصرکم علیہم, ٹھیک ہے, اس طرح سے وہ سرنگوں ہوں گے. اور یہ ہے وہ چیز جس طرح سے خدا تمہیں غلبہ عطا کرے گا. عطا وہ کرے گا تمہارے ہاتھوں سے یہ ہوگا سب کے. وہ بیچ میں کیا کرے گا؟ ہاں, یثبت کس جگہ ہے یہ؟ دوسرے مقام کے اوپر ہے, یہاں ریفرنس میرے ساتھ میں نہیں ہے. یثبت اقدامکم,
خدا تمہاری مدد کرے گا. کیسے؟ تمہارے پاؤں میں کو لغزش نہیں آئے گی، ثابت قدم رہو گے تم، اور یہ ایمان کی روح سے ہوتا ہے. وہ یہ مدد ہے جو خدا دیتا ہے. وہ کہتا ہے ورنہ اگر ہم نے کچھ کرنا ہوتا تو دشمن کا اٹھا ہوا ہاتھ ہم پتھر بنا دیتے، سوال ہی نہیں تھا. یہاں تو مقابلہ ہوگا انسانوں کا انسانوں سے، ٹکراؤ ان کے ساتھ، دیکھو تم کہاں کھڑے ہو. ہماری مدد یہ ہوگی کہ تمہارے پاؤں میں لغزش نہیں آئے گی، اور کہا یہ تمہارے ایمان کی وجہ سے ہوگا. یہ ہے نصرت خداوندی عزیزان من. وہ خود نہیں آتا، اس کے فرشتے آ کے یہ کچھ نہیں کر جاتے. وہ تو کہتا تمہارے ہاتھوں سے ہم نے یہ کچھ کرانا ہے بس. عزیزان من، سورہ محمد کی آیت 4 تک ہم آئے ہیں. اس کا 5ویں آیت سے ہم آئندہ درس میں لیں گے. یہ چیزیں پھر اور بھی زیادہ آگے آئیں گی کہ خدا کیسے نصرت کرتا ہے، وہ خود جماعت مومنین کے ہاتھوں سے اپنی ذمہ داریاں کیسے پوری کرتا ہے. یعنی عجیب، اگلی بات بڑی عجیب آئے گی. ذمہ داری وہ خود لیتا ہے. جہاں یہ کہا گیا کہ جی خدا نے کہا ہے ہم رزق پہنچائیں گے، اس میں کہا ہوا ہے کہ ہم پہنچائیں گے، کہ معنی یہ ہے کہ تم ہمارے احکام کے مطابق رزق کی تقسیم کرو. تو ہم ہی پہنچا رہے ہیں نا، لیکن پہنچے گا تمہارے ہاتھوں سے. بہرحال یہ بحث اگلے درس میں آ جائے گی. ربنا تقبل منا انک